بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر صدیوں سے سوال اٹھتے آئے ہیں۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ کیا واقعی اسلام عورتوں کو دبانے کا دین ہے، یا اسلام نے عورت کو وہ عزت دی ہے جو دنیا کا کوئی اور نظام نہیں دے سکتا؟ آئے آج قرآن و حدیث، تاریخ اور عقل کی روشنی میں اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ لڑکی کی پیدائش پر شرمندگی، ماتم اور بعض اوقات زندہ درگور کر دیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی بنا پر قتل کی گئی۔ عورت کو صرف ایک مال، ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ عورت کا وراثت پہ کوئی حق نہ ہوتا تھا۔ عورت کے بغیر مشورہ کیے اس کی شادی، طلاق یا خرید و فروخت ہو جاتی۔ اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے مظلوم طبقات کو اٹھایا، جن میں غلام اور عورتیں شامل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو۔ عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے روپ میں قابل عزت بنایا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری عورت کی شادی اس کی رضا کے بغیر نہ کی جائے۔ اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار فرمایا، تمہارا باپ۔ ماں کی خدمت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے بیوی کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت تمہارے لیے اللہ کی امانت ہے۔ بیوی کے حقوق میں نان و نفقہ، محبت، عزت اور تحفظ شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا رویہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اسلام نے بیٹی کو بوجھ نہیں بلکہ باعث رحمت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی شادی کی، ان کو ادب سکھایا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بیٹی کو جیتے جی عزت، تعلیم، وراثت دی اور اس کی پرورش کو جنت کا ذریعہ بنایا۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی عالمہ تھی۔ صحابہ ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ پردہ اسلام میں عورت کو دبانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی عزت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ پردہ عورت کو بے مقصد نظروں سے بچاتا ہے اور معاشرتی امن قائم رکھتا ہے۔ عورت تجارت کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم تاجر تھیں۔ عورت کام کر سکتی ہے بشرطیہ عزت اور شرعی حدود قائم رہے۔ عورت اپنے جائیداد، مال، وراثت اور کمائی کی مالک خود ہے، شوہر کو اس پر حق نہیں۔ مغربی دنیا نے عورت کو آزادی کے نام پر اشتہار، فیشن، شوبز کا سامان بنا دیا۔ اسلام عورت کو عزت، تحفظ اور پاکیزگی کا لباس دیتا ہے۔ اسلام عورت کو بند نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ تحفظ جو ایک مرد کے لیے باعث غیرت ہے، اسلام اسے عورت کا حق کہتا ہے۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار، باہمت اور بہترین شریک حیات تھیں۔ حضرت عائشہ علم کا خزانہ اور دین کی محدثہ تھی۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، نبی کی پیاری بیٹی تھیں۔ ناظرین، اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو زندگی دی، عزت دی اور مقام دیا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام عورت کا دشمن ہے تو وہ یا تو جاہل ہے یا دشمن اسلام۔ آئیں ہم سب مل کر اسلام کی اصل تصویر دنیا کے سامنے رکھیں۔
اپنی بہن، بیٹی، ماں اور بیوی کو وہ مقام دین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا، عزت دیتا ہے۔ عورت کو کمزور نہیں کہتا، اسے معاشرے کا ستون بناتا ہے۔ عورت کو بوجھ نہیں، جنت کا راستہ بنایا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔